ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اس اجلاس کے صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب، جانشین حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، ان کے دست راست حضرت مولانا اجود اللہ صاحب، فیض یافتہ اور فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست بلکہ بزرگ حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہ، حضرات علماء کرام اور مشائخ ذی احترام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس ادارے کے سالانہ جلسے میں مجھے پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ اہل علم کی جگہ ہے، یہ اصحاب دل کی جگہ ہے، یہاں علم کی بھی تقسیم ہوتی ہے اور معرفت کی بھی، یہاں دماغ کو غذا بھی ملتی ہے اور دل کو دوا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں حاضری اور یہاں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و معرفت کے اس مرکز کو دوام و بقا اور تسلسل عطا فرمائے اور بزرگوں کی اس روشنی کو قائم رکھے، بلکہ اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی اور وہی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں اور خود ہمارے اپنے جو حالات ہیں، ان حالات میں قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اس وقت مسلمان مختلف جہتوں سے ابتلاء و آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہماری معیشت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا خون دنیا میں بہت سے مقامات پر پینے کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے، اور آزمائش کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان صورتوں سے آج مسلمان گزر رہا ہے۔ جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کا قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، انسان کی ثابت قدمی متاثر ہوتی ہے، انسان کے دل میں
शक व शुबहे के कांटे चुभने लगते हैं कि जब हम मुसलमान हैं, जब हम वो उम्मत हैं जो उम्मत अल्लाह को पसंद है, जब हमारी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जब दुनिया में अल्लाह ताला की भेजी हुई महफूज किताब की अमानत हमारे हाथों में है, जब उस शरीयत से हमारा ताल्लुक़ है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो फिर हम ऐसी आजमाइशों से क्यों गुज़र रहे हैं? ये एक सवाल है जो लोगों के जहन में पैदा होता है। और इस वक्त हमारे मुल्क में हिंदुस्तान की नई नस्ल हमारी, उनमें ये बात बार बार उनके जहनों में चुभती है। उनमें एक तरह का एहसास कमतरी पैदा होता है, दीन पर बेएतमादी की कैफियत पैदा होती है, शरीयत से जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो कमज़ोर होता जाता है। तो हमें अपनी नई नस्ल को समझाने की, उनको मुतमईन करने की और इन मुश्किल हालात में उनको दीन पर साबित कदम रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इस इरशाद के मुखातब गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू। ये मत समझना कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम पर कोई आजमाइश नहीं आएगी। ये नहीं समझना कि तुम हमेशा फूलों की सींच पर चलोगे, नारों से तुम्हारा इस्तकबाल होगा, दुनिया की नेमतें तुम्हारे पास मौजूद रहेंगी क्योंकि तुम अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में तो अहले ईमान के लिए हमारा वादा है, जन्नत का वादा है, राहत का वादा है, अल्लाह ताला की सारी नेमतों का वादा है। लेकिन दुनिया में ये बात याद रखो कि हम तुम्हें आजमाएंगे। अरबी ग्रामर के एतबार से इसमें ताकीद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुमको ज़रूर ही आजमाएंगे, खौफ और डर से भी आजमाएंगे। खौफ की भी कैफियत होगी कि पता नहीं कब आप पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लग जाए, पता नहीं आप ट्रेन में निकलें और रास्ते में आप पर हल्ला बोल दिया जाए, पता नहीं कब लोगों की एक भीड़ आप पर हमला करके खुदा न खास्ता आपका काम तमाम कर दे। ये खौफ और ये घबराहट भी तुम्हारे दिलों में होगी। वल-जूई, और अल्लाह ताला भूख से भी आजमाएंगे, माशी पसमादगी से आजमाएंगे, मुलाजमतों के दरवाजे तुम पर बंद किए जाएंगे, सनतों के लाइसेंस तुमको नहीं मिलेंगे, तजारत में तुमको पीछे करने की कोशिश की जाएगी ताकि तुम अपने मुल्क में माशी एतबार से सबसे ज़्यादा पस्त और दबी हुई कौम की हैसियत से सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारो। व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे माल में भी कमी होगी, तुम्हारी जानें भी जाएंगी। हो सकता है कि फसादात में तुम्हारी जानें ले ली जाएं। मलियाना और हाशिमपुर और भागलपुर और गुजरात के वाक़यात दूसरी कौमों के साथ नहीं, तुम्हारी कौमों के साथ पेश आए। और वस्समरात, बहुत से मुफस्सरीन ने लिखा कि यहाँ फल से औलाद मुराद है। तुमको तुम्हारी औलाद का भी नुकसान होगा, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारे जवान बच्चे जो तुम्हारे दिलों की उम्मीदों का मरकज़ हैं और जो तुम्हारे आँखों का नूर और दिल का सुरूर हैं और जिनको अब तुमने अपने बुढ़ापे की लाठी और सहारा समझ रखा है, उन पर ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जाएंगे कि वो जेल की कोठरियों में डाल दिए जाएंगे। इन सारी चीज़ों से तुम्हारी आजमाइश हो सकती है। वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफ बिशैइन मिनल खौफि वल-जूई व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, और आप खुशखबरी दीजिए सब्र करने वालों को। दोस्तों, इस आजमाइश से सिर्फ आज हम और आप दो चार नहीं हैं,
تاریخ میں ہمیشہ جو لوگ حق کے علم بردار رہے، جن لوگوں نے دین حق کا چراغ اپنے ہاتھوں میں روشن رکھا، ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جو انبیاء کرام تھے ان کے دشمن بظاہر دنیا کی نعمتوں میں پلتے تھے، اور انبیاء نے مشقتیں اٹھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر لوگ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور فرعون نے جو زیادتی کی وہ سب کو معلوم ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا اور ان کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان تمام آزمائشوں سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اس طرح خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کے چند نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ پر، جہاں آپ سویا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے، آپ کے گھر کے باہر باڈی گارڈ اور پہرے دار کی حیثیت سے متعین فرمایا تھا، اور وہ پوری رات جاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، کیونکہ دشمنوں کی طرف سے آپ کی زندگی کو خطرہ تھا۔ اور مدینہ کی زندگی کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں بھی صحابہ آپ کی پہرےداری کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا گیا اللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اللہ نے براہ راست ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب تمہاری پہرےداری کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن اس وقت تک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے آپ کی حفاظت اور پہرےداری کا انتظام کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے۔ ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب مدینے پر حلہ بول دیا جائے اور کب ہمارے گھروں پر یلغار کر دی جائے اور ہمارے لیے اپنی زندگی کا تحفظ مشکل ہو جائے۔ اس طرح بے شیء من الخوف، اس خوف کے ساتھ، اس خوف کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مسلمانوں نے اپنی زندگی گزاری، اور بھوک اور فاقہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 2 مہینے اس طرح گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر ہماری گزر اوقات ہوتی تھی۔ اور آپ نے سیرت کو پڑھا ہوگا، اور خاص کر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پڑھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال سے زیادہ عرصہ تک آپ کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ آپ کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کی حمایت کی، بنو ہاشم اور بنو مطلب نے، ان کا ایسا زبردست بائیکاٹ کیا گیا کہ کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی کھانے کی چیز مسلمانوں کے ہاں نہیں پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم درخت کے پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ہمارا فضلہ، ہمارا پیخانہ ایسا ہونے لگا جیسے جانوروں کے فضلے ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا اور کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے کھانے کی اتنی کم کوئی چیز ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم اس کو اپنے بغل میں دبا کر رکھ کر ہاتھ ٹھیک کر لیں تو وہ چیز نظر نہیں آئے۔ یہ بھوک ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے، اور جو جان کا نقصان اٹھایا، جو مال کا نقصان اٹھایا،
آپ سب اس اولاد کا جو نقصان اٹھایا، آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ کتنی جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اور احد کے میدان میں کیسی مشقتوں سے گزرے۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی، تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ جو اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد، مکہ کے 13 سال اور فتح مکہ تک مدینے کے 8 سال، 21 سال کے بعد جو اہل مکہ ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ پہلے دن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کا اعلان کر دیتے اور پھولوں کی سیج بچھا کر آپ کو اپنے گھر لاتے کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں اور ہمارے شہر کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں کو جن آزمائشوں سے گزارا جانا ہے، مسلمانوں کو آئندہ جن ابتلاؤں سے دوچار ہونا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا جس طریقے پر امتحان ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امتحانات سے گزارا جائے، ان تمام آزمائشوں سے دوچار کیا جائے، تاکہ جب مسلمان ایسی آزمائش سے دوچار ہوں تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے رفقا کا اسوہ سامنے رہے کہ آج ہمارے سامنے یہ تکلیف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب و مقبول بندے تھے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آپ کو اس سے زیادہ ابتلاؤں سے دوچار کیا گیا ہے۔ یہ اسوہ مسلمانوں کے سامنے باقی رہے اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ان کے اندر یہ عزم اور یہ جذبہ ہو کہ ہم ساری آزمائشوں سے ہم گزر سکتے ہیں، ہم آگ کا دریا پار کر سکتے ہیں، ہم طوفانوں سے کے نقصان کو اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کھو سکتے ہیں، ہم اپنی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مرد مومن ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے 21 سال ہر صبح و شام اور پورے ہر شب و روز طرح طرح کی آزمائشوں اور مشقتوں سے گزارا گیا، اور حضور نے اپنے عمل کے ذریعے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے امت بعد میں آنے والی امت کو سمجھایا کہ ایمان کا تقاضا یہی، اسلام نام ہی اسی کا ہے، اسلام پھولوں کے سیج پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آگ کے انگاروں پر چلنے کا نام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وندے ماترم آپ کو پڑھنا ہوگا، کبھی کہا جاتا ہے آپ کو سوریہ نمسکار کرنا ہوگا، یوگا کرنا ہوگا، جس کا ایک حصہ سوریہ نمسکار ہے، سورج کی پرستش ہے۔ ہمارے دین میں اتنی زیادہ احتیاط ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرب میں مالک کو رب کہا جاتا تھا، غلام کو عبد کہا جاتا تھا، اور رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اللہ کے بندوں کا بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم سے بچانے کے لیے، شرک کے شائبے یعنی تعبیر کو بھی شرک کے شائبے سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام اپنے آقا کو سید کہے، رب نہ کہے، آقا اپنے غلام کو عبد نہیں کہے، مولا کہے، تاکہ الفاظ کے اعتبار سے بھی مشابہت نہ ہو۔
یہ وندے ماترم کے الفاظ بعض ہمارے سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لے تو کیا حرج. یہ وندنا سنسکرت زبان میں عبادت کے معنی میں، یعنی اے میری مادر وطن میں تیری عبادت کرتا ہوں. مسلمانوں کو ان کا وطن محبوب ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت سکھائی ہے. جب آپ مکے سے نکلے آپ نے ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، لیکن مکے کا فراق اور مکے کی جدائی پر آپ کا اتنا صدمہ تھا آپ کو کہ آپ نے نکلتے ہوئے ایک نظر مکے پر ڈالی اور کہا اے سرزمین مکہ، ہم تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تمہارے باشندوں نے، تمہاری گود میں رہنے والوں نے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا. اور جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، جہاں سے ایک راستہ مکے کی طرف پھوٹتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بہت رنج طاری ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اس جگہ لوٹانے والے ہیں، مکہ پھر آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے. ایسی محبت حضور نے اپنے وطن سے فرمائی. اور جب آپ مدینے تشریف لائے تو ٹوٹ کر آپ نے مدینے سے محبت فرمائی. مدینے کی شکایت کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، مدینے کے ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ اس کے پیمانوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی. راوی کہتے ہیں کہ جب حضور سفر سے واپس تشریف لاتے اور احد کی چوٹیوں پر آپ کی نظر پڑتی تو آپ کی سواری کی رفتار تیز ہو جاتی، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا. حضور نے وطن کی محبت سکھائی ہے، اور ہم اپنے مادر وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. ہم رسول کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہمیں ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے سامنے بھی جھکنے سے منع فرمایا ہے. تو آج ہم سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے، آج ہمارے بچوں کا یہ مزاج بنایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اسکول ہے، یہاں سرسوتی جی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، یہ علم کی دیوی ہیں، یہ شکشا کی دیوی ہیں، اگر ان پر جل چڑھاؤ گے، اگر ان پر پھول چڑھاؤ گے تو تم کو علم آئے گا، تم اچھی طرح ایگزام لکھ سکو گے، تمہارے مارکس اچھے آئیں گے. معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، دو مالائی کہانیاں ان کو سنائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یعنی ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. جان کا امتحان تو بہت پہلے سے لیا جا رہا تھا. آزادی کے بعد سے آج تک فسادات میں مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ اگر ایک دریا میں اس کو ملا دیا جاتا تو یقیناً اس کا رنگ بدل جاتا. لیکن اب ہمارے ایمان کا امتحان، اب ہمارے ثمرات، ہماری اولاد کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ہماری اولاد کو، ہماری اگلی نسلوں کو دین سے ہٹا دیا جائے، ان کو اغوا کر لیا جائے. اس آزمائش کے مرحلے میں اس وقت ہیں، اور اس آزمائش سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اس کا حل بھی بتایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس آزمائش کے وقت میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کسی تکلیف سے وہ گزرتے ہیں تو ان کا قدم پھسلتا نہیں ہے، بلکہ ان کا دل اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. اگر اس سے زیادہ بھی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ جائیں تب بھی ہمیں اس پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ ہی کے لیے جی رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادتیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہے
کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی اپنی رونے پر بلکنے پر قابو پا لے. صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کی کھو جائے تو آپ اس کو برداشت کر لیں، صرف یہ نہیں ہے. صبر کے معنی ہے ثابت قدمی کے، استقامت کے. مصابرہ کا لفظ بھی عربی زبان میں آیا ہے، اپنی سرحدوں پر جم جانے کے، اس کی حفاظت کرنے کے. یعنی مشکل حالات میں مسلمان اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. مشکل حالات بھی اس کے قدموں میں کوئی تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کریں. یہ اصل میں صبر کے معنی ہے. آدمی مشتعل نہ ہو جائے، بے برداشت نہ ہو جائے، برداشت کرتے ہوئے اپنے دین پر، اپنے موقف پر ثابت قدم رہتے ہوئے آدمی آگے کے قدم کو سوچے. دونوں پہلو ہیں صبر میں، ثابت قدمی اور قوت برداشت کا باقی رکھنا. اور یہ دونوں چیزیں اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں. حالات ایسے ہیں، آپ دن رات اخبارات میں پڑھتے ہیں، جو کام پہلے بعض فرقہ پرست جماعتیں، کچھ سماج کے غنڈے کیا کرتے تھے، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کام کو قانون کے ذریعے انجام دیا جائے. ایسا قانون بنایا جائے کہ مسلمانوں پر ان کی زندگی تنگ ہو جائے. ایسا قانون بنایا جائے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے. ہماری آنے والی نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو لیں. اس موقع پر دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں. ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسولوں نے اور نبیوں نے، جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں. یہ ہم انہیں سمجھائیں اور ہم انہیں بتائیں کہ ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں. ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کو اللہ نے اپنے مشن کے لیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں. بہت سی جگہ ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں. آج ہی میں صبح بنارس آیا اور وہاں کے علماء نے ایک بیٹھک رکھی، اور یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ مسلمانوں میں شریعت سے بغاوت کا ایک مزاج پیدا ہو رہا ہے. شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے. مسلمانوں کی شان یہ نہیں. جیسے ہماری ہر چیز کی سرحدیں مقرر ہیں، ہماری آنکھ یہاں تک دیکھ سکتی ہے، اس گیٹ کے پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتی. ہماری آواز اگر مائک نہ ہو تو یہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی ہے. اسی طرح ہماری عقل کی بھی سرحد ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں ہماری عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، وہاں ہمیں آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 باتوں کا حکم دیا ہے، تدبر کا اور اطاعت کا. تدبر کے معنی ہے غور کرنا، اور اطاعت کے معنی ہے اللہ اور رسول کی بات کے سامنے جھک جانا. جہاں سے اطاعت کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں تدبر کی سرحد ختم ہو جاتی ہے. جب کوئی حکم اللہ کا آ جائے، جب کوئی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، تو اب وہاں ہمارے لیے اپنی عقل لگانے کی اور یہ سوچنے کی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی موقع نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں. جان بھی قربان کریں، مال بھی قربان کریں، اولاد بھی قربان کریں، اور اپنی عقل اور اپنی رائے کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں. یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے امت کی نئی نسل کا، کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی حکم آ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، اس کے بعد ہماری عقل کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، ہماری عقل اتنی اونچی نہیں ہو کہ ہم اس کی مصلحت کو سمجھ سکیں.
اور دوسری ضروری چیز ہے قوت برداشت کا ہونا۔ ہمارے اس ملک میں آج جو آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر باتیں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم اور آپ مشتعل ہو جائیں، ہم اور آپ سڑکوں پر نکل آئیں۔ ہم جتنے بے برداشت ہوں گے، ہم جتنے مشتعل ہو جائیں گے، جو ہمارے دشمن ہیں ان کو اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے میں اتنی زیادہ سہولت ہوگی۔ ہم جتنی زیادہ حکمت عملی سے کام لیں گے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے، جو ہمارے دشمن ہیں وہ اتنے زیادہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر جو اس وقت کی حکمت تھی اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز فرمایا۔ آپ حدیث میں پڑھیں گے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق تعمیر کر دیں، یعنی حتیم کا حصہ کعبہ میں شامل ہو جائے، ایک کے بجائے 2 دروازے ہوں، اور دروازہ اتنا اونچا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس میں داخل ہو سکیں اور کچھ لوگ نہ ہو سکیں، بلکہ زمین کے برابر میں دونوں دروازہ ہو۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، جس کو غربت کی وجہ سے زمانے جاہلیت کی تعمیر میں اس کو برتا نہیں جا سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اسی تعمیر پر لوٹانا چاہتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آج اگر ہم کعبۃ اللہ کی عمارت کو منہدم کریں، بے احترامی کے لیے نہیں، تعمیر نو کے لیے، تو عرب جن کے دل میں کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت ہے ان کو ہمارے بارے میں بدگمانی اور غلط فہمی پیدا ہوگی۔ وہ سمجھیں گے کہ ان کا مقصد تمام حرمتوں کو پامال کرنا تھا، تو اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم یہ عمل کرتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ حضور کو کتنی شدید خواہش رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو زندہ کریں، لیکن اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے آپ نے اس میں تحمل سے کام لیا۔ ایک غزوے کے موقع سے تشریف لے جا رہے تھے صحابہ، اور بعض منافقین جو مدینے کے تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ وہ بھی تھے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا، اور وہاں پانی کا کنواں بھی تھا، لوگ دوڑ پڑے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہم جلدی پانی نکال لیں۔ اس میں ایک انصاری بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی تھے۔ دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، ایک آدھ تھپڑ دونوں نے ایک دوسرے کو لگا دیا۔ جو منافقین تھے بعض، انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا۔ انہوں نے انصار سے کہا کہ دیکھو، تمہاری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مکے سے آنے والے صحابہ کے معاملے میں عربی زبان کے اس محاورے کی ہے کہ سمن کلب کا یا کلو کا، اپنے کتے کو اچھی طرح موٹا کرو کہ وہ تمہیں کو کھا جائے۔ تم نے ان کو اتنی تقویت پہنچائی، رہنے کو گھر دیا، اپنی کھیتیاں ان کو آدھی آدھی دے دی، باغات دے دیے، تم نے اپنی پوری دولت اور پوری دنیا ان کے قدموں میں نچھاور کر دی، اور آج ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا۔ یہ بات نتیجہ یہ ہوا کہ 2 فرد کے بجائے 2 گروہوں کی بات ہو گئی، مہاجرین اور انصار کی بات ہو گئی۔ ادھر سے لوگ آ گئے، ادھر سے لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ وہاں سے دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور ابھی سے تم نے جاہلیت کے نعرے لگانے شروع کر دیے، عصبیت جاہلیہ کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ فوراً متنبہ ہو گئے، ان کے دل صاف ہوتے تھے۔ ابرہم قلوبا وعامقہم علما واقلہم تکلفا، دل کے بالکل پاک، علم میں گہرائی لیے ہوئے اور زندگی میں بہت سادہ۔ لیکن یہ جو منافق عبداللہ بن ابی نے جو یہ صورتحال پیدا
کر دی تو ایک نوجوان انصاری صحابی تھے، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کا ایک عجب جوش عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے، اضرب عنق ھذا المنافق، کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اس نے مسلمانوں میں اتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا میں ایسا حکم نہیں دے سکتا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ شخص اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر میں ایسا حکم دوں گا تو لوگوں میں یہ میسج جائے گا کہ یہ پہلے دوسروں سے لڑتے تھے اور اب اپنے ساتھیوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مخلص مسلمان تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، مدینے میں یہ چرچا ہے اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ میرے منافق باپ عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ اگر واقعی آپ ایسا حکم دینے والے ہیں تو میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ سے ایک فطری رشتے کی بنا پر بڑی محبت ہے۔ اگر آپ کسی اور مسلمان کو اس کا حکم دیں گے اور وہ اس کی تعمیل کرے گا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم شدت جذبات میں ہم اس کے قتل کے مرتکب نہ ہو جائیں، ایک منافق کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل نہ ہو جائے۔ لہذا اگر واقعی آپ کا یہ ارادہ ہے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے تو بجا فرمایا ہے، تو آپ ہمیں حکم دیجئے، میں اپنے اس منافق باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، تم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اگر اس وقت ہم یہ حکم دیتے تو بہت سے مخلص انصار، ان کے دل میں بھی یہ بدگمانی پیدا ہوتی کہ ہمارے سردار کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، کیونکہ لوگ اس کے نفاق سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ ان کے بیٹے خود ان کا سر قلم کر کے لا کے رکھنے کو تیار ہیں۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بارک اللہ فی رائے رسولہ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں برکت رکھی، اس میں نفع رکھا ہے، اس میں فائدہ رکھا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے، ایک ایسا شخص جو حضور کا استہزاء کیا کرتا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ جس نے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کردار پر انگلی اٹھائی اور لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی وجہ سے اس وقت کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے کتنی زیادہ قوت برداشت اور صبر سے کام لیا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ان حالات میں علماء جو بات کہیں، امت کے معتبر قائدین، سیاسی قائدین کی بات پر نہ جائیے، کیونکہ اس میں بہت سی اغراض اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو آپ کی مذہبی قیادتیں ہیں، جو علماء اور مشائخ ہیں، ان کی طرف سے جو رائے آئے اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ جہاں گرمانے کی ضرورت ہو وہاں گرمانا چاہیے، اور جہاں نرمانے کو کہا جائے وہاں نرم ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں صبر میں شامل ہیں، ایمان پر ثابت قدمی اور اپنے اندر قوت برداشت کا پیدا ہونا، اپنے آپ کو اشتعال سے بچانا، اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ ہم اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے اللہ کی مدد کے تمہارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک نماز ہے، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رونا، اور دوسرے یہ صبر ہے، برداشت کرتے ہوئے بہتر تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اور پھر فرمایا گیا، بے شک اللہ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو شامل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ طوفان ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا۔ یہ ایک سیلاب ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے مقدر میں ہے کہ یہ بہہ کر آگے چلا جائے۔ لیکن اگر ہم نے ثابت قدمی سے کام لیا تو انشاءاللہ اسی سرزمین میں جس کا چپا چپا ہمارے بزرگوں کے وضو کے پانی سے کی تراوٹیں جس کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر پنہا ہیں، ہم اسی سرزمین میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دین اور شریعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسی سرزمین میں زندہ رہیں گے۔ یہ ہمارے مدرسے، یہ ہماری خانقاہیں، یہ علم و معرفت کے مراکز انشاءاللہ جب تک یہ اس ملک میں موجود ہیں، کوئی شخص ہم سے ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ثابت قدمی کا ثبوت دیں، اگر ہم حکمت کا ثبوت دیں، اور اگر ہم اپنے حقیقی بہیخواہوں اور ہمدردوں ان کی رائے پر اور ان کے مشورے پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کا رشتہ ہمیشہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے باقی رہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا